نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ارے ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ نجدی کیا سمجھتے ہیں، اپنے دل میں ہنستے ہیں۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نجدی کیا سمجھتے ہیں، اپنے دل میں ہنستے ہیں۔ ابھی تو پیارے کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو پیارے کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اور میرے مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا، وہ امام احمد رضا جو 25 سفر کو جس شخصیت کا اس سے مبارک دن میں 2:38 منٹ پر کیا تھا، ہو سکے تو مسلمانوں تم بھی اعلیٰ حضرت کا عرس شریف منانا چاہیے۔ میرے پیارے منا سکتا تو تمہیں ہے، بلکہ مسلمان کو منانا چاہیے۔ دن میں 2:38 منٹ پر 25 سفر کو، آج 21 سفر ہے، 4 دن باقی ہے، منائیے گا حضرات انشاءاللہ۔ یہ وہ دین کے رہبر گزر کر رہے ہیں، میرے پیارے وہی فرماتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، مطلب کہ بولے سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آگے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ بریلی کی دھرتی سے میرے اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں کہ ان کی مہک دل کی جی لگا کرتے ہیں، ان کی مہک دل کے خجے گرا دیے ہیں، ارے جس راہ دل دیے ہیں مجھے کہا اللہ کے اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں، اللہ کا جہنم اب بھی نصرت ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نصرت ہوگا۔ ارے لوگوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا لوگوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اور تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب، جس میں کہ خدا بند قدوس ارشاد رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر ایک جاندار نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی ماں کا لال یہ نہیں کہہ سکتا، اگر کسی عالم سے پوچھو یا کسی فاضل سے پوچھو یا کسی چیف یا منسٹر سے پوچھو کہ موت آئے گی یا نہیں آئے گی، تو میرے پیارے بچوں، میرے پیارے انکار نہیں کرے گا، یہی کہے گا ہاں ہاں موت ضرور آئے گی۔ کب آئے گی؟ تب آئے گی جب خدا کا حکم ہوگا، تب آئے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا، اسرائیل کے جملت سے نہ کوئی یہ ماں کا لال بچا ہے نہ بچ سکتا ہے، مگر جب میرے پیارے موت بھی آئے گی، مگر موت سے پہلے ایسی تجاری کرنا چاہیے، ایسی تجاری کرنا چاہیے کہ 4 بھائیوں کے کاندھے پہ جا کر جب قبر کے اندر سومن مٹی کے نیچے تو جائے اور قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات تو ہو، تو اس وقت میں تو منکر نکیر کے سوال
آسانی سے ادا کر کے کہہ دے، آخری سوال کو کہہ کر پکارے۔ جب فرشتے کہیں گے من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ماں کون کا تقول فی حق حاج الرجل، کون اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ کون ہے، یہ میرے اور تمہارے ہی پیغمبر قبر کے اندر چل پڑے ہوں گے۔ حضرات بلا جھجک یہی آنے والا کہے گا، اے فرشتوں تم کیا پوچھتے ہو، یہی تو میرے آقا نے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے پیارے عزیز، یہ وہی عاشق کہے گا جس کے دل میں میرے آقا کی محبت کا چراغ جل رہا ہوگا، اور نبی کی محبت کا چراغ وہی عاشق رسول تو اسلام کی سیرت تو بڑی اچھی پیاری بات، یہ آنے جانے کی آمد تو آج گڑبڑ ہے، کیونکہ جلسہ اندر ہے، باہر ہوگا تو بہت صحیح ہوگا، مگر بارش کے موسم کو دیکھ کے قاری صاحب نے جلسہ اندر رکھ دیا۔ وصلی ہدایت میں میرے جوانوں کو بچوں کو بھی خبریں نہیں، ابھی بتاؤ سنو حال ہے جلسے کی، ابھی پہلی تقریر میں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور حال میں تو اس قوم کا اتنے بڑے انتظام بنا رہے ہیں، تو بہت بڑا انتظام کریں گے ہم آج کیا کسی کو سمجھائیں، ذرا موڈ خراب ہو جاتا، تقریر کے دوران ضرور یہ بات نہیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ، تھوڑی دیر بولنا ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے، اے اللہ کے ولی، اے خواجہ حسن بصری، آج سے کچھ دن پہلے میری دختر کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری رخت جگر دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلی گئی ہے، اے اللہ کے ولی کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، کوئی ایسی عملیات بتاؤ جس کے کرنے سے، جس کے پڑھنے سے میری دختر کا میرے دماغ میں دیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی ایسے ویسے پیر کے پاس نہیں یہ عورت کہی، بلکہ خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں کہیں جما لو، اور خواجہ حسن بصری نے جب اس خاتون سے ابتدا سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا، اے خاتون تم اپنے گھر جاؤ، اور گھر جانے کے بعد متواتر نماز پنجگانہ پڑھتی رہو، اور پردے کی شاکی نماز ادا کرنے کے بعد جب تم اپنے بستر پہ جاؤ، جب اپنے بستر پر پہنچو تو تم پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کو پڑھتے رہنا، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی تلاوت کرتے کرتے سو جانا، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت کو عطا فرمائے گا کہ تیری بیٹی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس نے کہا؟ خواجہ حسن بصری نے، آج کے پیر کی طرح نہیں جو لمبا انگوٹھیاں پہن کر لمبے لمبے بال رکھنے کے بعد خود نمازی تو دوسری کو کیا نمازی بنا دے گا۔ اللہ کے ولی نے کہا کہ عشاء کی نماز کو پہلے پڑھنا اور پھر اس طرح سے یہ وظیفہ پڑھ کے سو جانا، تیری بیٹی تیرے قوم میں ضرور انشاءاللہ تشریف لائے گی۔ یہ عورت میرے پیارے دل کو اسی طرح سے سمیٹتی رہی، رات کے لمحات آ جاتے ہیں، عشاء کی نماز کو ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد اسی خاتون نے درود شریف محمد عربی پہ پڑھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا اور کرتے پڑھتے اسی طرح سے سو جاتی ہے۔ رات کو اس کی بیٹی اس کے خواب میں تشریف لاتی ہے۔ حضرات یہی خاتون اپنی بیٹی کو اس طرح سے خواب میں دیکھ رہی ہے، میرے جوانوں کس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ اس کی بیٹی پر شدید عذاب ہو رہا ہے، اس کی بیٹی عذاب میں گرفتار ہے۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے عذاب میں گرفتار پایا، پانے کے بعد یہ خواب سے بیدار ہوتی ہے، اپنے جسم کو دیکھا تو جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، کیونکہ لخت جگر کو اس نے خواب
خواب میں دیکھا تھا حضرات جیسے جیسے رات کو تو طے کیا اور صبح نمودار ہوتی ہے، پھر صبح نمودار ہونے کے بعد یہی عورت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں جاتی ہے، وہ جانے کے بعد عرض کرتی ہے اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے مقدس ولی، میں نے اپنی بیٹی کو تو خواب میں دیکھا ہے، پھر کیا کہنا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے؟ فرمایا خواب میں تو دیکھا مگر میں نے اپنے لختے جگر کو عذاب میں گرفتار سبحان اللہ اکبر کبیرہ، میں نے اپنی بیٹی کو عذاب میں گرفتار کرا، اے اللہ کے ولی آپ دعا کرے میری بیٹی کا عذاب دور ہو جائے۔ حضرات محترم برادران اسلام، عزیز دوستو، اللہ کے ولی فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ تیری بیٹی کا عذاب کو دور۔ حضرات دن گزر جاتا ہے، دوسری شب آتی ہے، جب دوسری شب آئی تو یہی اللہ کے ولی خواجہ حسن بصری جنت جاتے ہیں۔ جب یہ جنت میں پہلا قدم رکھتے ہیں تو حضرات اسی جنت میں تخت پر بیٹھی ہوئی ایک دختر بڑے ادب سے سلام کرتی ہے، السلام علیکم، آپ نے جواب دیا۔ پھر اسی خاتون نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا کہ میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے پاس میری والدہ تمہارے پاس آئی تھی، میں اسی ماں کی بیٹی ہوں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں خاتون کیسی بات کر رہی ہے، تیری ماں تو کہتی ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کو عذاب میں گرفتار فرمایا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، مگر اے لڑکی تو یہاں جنت میں جنتی تخت پر بیٹھ کر اس سے بات لڑکی میرے جوانوں اور سے کہتی ہے کہ بے شک کل میری ماں نے جو مجھ کو خواب میں دیکھا کہ واقعی ہی میں قبر کے عذاب میں گرفتار تھی۔ پھر پوچھو اب تیرا جنت میں آنے کا سبب کیا بنا ہے، کس وجہ سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرما کی ہے؟ میرے ملت کے جوانوں اب بات کا نچوڑ آ گیا، اور سن لو۔ لڑکی عرض کرتی ہے کہ بے شک میں عذاب میں گرفتار قبر تھی، مگر اللہ کے ولی دن کے لمحات میں 4 شخصوں کا قبرستان سے گزر ہوا، 4 مردوں کا قبرستان سے گزر، اور جب وہ 4 گزر کر جا رہے تھے تو ان 4 نے جاتے جاتے ایک نیک مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ اللہ تمہیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ کیا مشورہ کیا؟ انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ بھائی سفر تو کر رہے ہیں مگر سفر کے دوران کچھ نیکیاں بھی کماتے چلو، اللہ کسی کا فائدہ فرما دے گا۔ پوچھا کون سی نیکیاں، کون سا فائدہ؟ کہ اپنا قبرستان سے گزر ہو رہا ہے، 4 کل پڑھ لو اور محمد عربی پر درود پاک کو پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد اس قبرستان کے مردوں کو سماپت سامان پہنچاؤ۔ ایک خواجہ حسن بصری 4 کا نیک مشورہ، 4 نے کل شہید کی تلاوت کیا، محمد عربی پر درود پاک کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یہ 4 کے 4 اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو نراز کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں زبان کو جلاتے ہیں، اور جلانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے پروردگار دولت کے واسطے نہیں، اولاد کے واسطے نہیں، زمین و جائیداد کے واسطے نہیں، بلکہ پروردگار ہم 4 مسافر پروردگار ایک نیکی کے واسطے تیری بارگاہ میں زبان کو چلا کر اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ اے خدا، اے پروردگار، اس درود پاک کی برکت سے ان 4 کل کی صدقے سے اللہ اگر اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے اگر قبر کے عذاب میں گرفتار ہے، مولا تو اپنی رحمت کاملہ سے پروردگار ان کی مغفرت عطا فرما دے۔ اے مولا مغفرت فرما دے، ان کو جنت عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ایک خواجہ حسن بصری جب ان چاروں نے اس طرح سے دل درد بھری آواز اللہ کی بارگاہ میں صدا لگا دی، اے ہے میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ لڑکی فرماتی خواجہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور خدا فرد قدوس نے ان چاروں کی دعا کو رد نہیں بلکہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کے اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے قبر کے عذاب میں گرفتار تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے، انہی کے ساتھ میری بھی مغفرت ہو گئی، مجھے بھی جنت عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے قبر سے چھٹکارا مل کے جنت عطا کر۔ یہ بھی جن کے جوانوں بعض بات ایسے گزر جاتے ہیں کہ بات کو تب دے کر آتے ہیں اور پوری زندگی کاٹ گئے اور بات کی تربت میں کبھی جا کر سلام نہ کیا کلام نہ کیا، اور اگر مال تھا تو چہلم سے پہلے بیویوں نے بٹوانا شروع کر دیا، جھگڑا کہ نہیں جی مال کاٹا جائے گا، گھر کو بانٹا جائے گا، مگر نہیں میرے پیارے چند تمہارے باپ کا یا ماں کا یا بھائی کا انتقال ہو تو اس کی تربت پہ ضرور جائے گا، اگر کچھ نہیں تو درود ابراہیم تو تمہیں یاد ہوگا نا، چاروں ملک یاد ہوگا نا، سورہ فاتحہ جو تو ضرور یاد ہوگا، اگر کچھ بھی نہیں تو لا الہ الا اللہ تو ضرور یاد ہوگا، اگر صدق کے دل سے اگر یہ اللہ کا بندہ اور بندی اگر پڑھنے کے بعد اپنے مرحومین کے واسطے اگر رب کی بات کا ہمیں پیش کرے گا، اللہ اپنے بندوں سے اتنا قریب ہے، اتنی ماں اپنے بچے سے قریب نہیں ہوتی ہے جتنا کہ خدا اپنے بندوں کے قریب ہے۔ بندوں کی دعا کو رد نہیں بلکہ سچے دل سے مانگ کے تو دیکھو میرا لیکن نوجوان کی ماں کا انتقال ہو گیا، جن کی ماں کے انتقال ہو گئے وہ سنے اور جن کی نہیں ہوا وہ جہنم ہے، لیکن نوجوان کی ماں کا انتقال ہو گیا، نوجوان کی عادت تھی کہ اپنی ماں کی تربت پر اپنی ماں کی قبر پر ضرور جائے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن کا قصہ ہے، ایک دن اس کی ماں کی روح نکل کر باہر آ گئی اور آنے کے بعد اس گردی نے بیٹا جب تو اچھا کام کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوئی، جب تو نیک کام کرتا ہے میرے لال مجھے خوشی ہوتی ہے، مگر میں تجھے نصیحت اور وصیت کرواتی ہوں کہ تو ہر کام اچھا کرتا خوشی ہوتی ہے، مگر میرے لال میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ چوبے کو اور پیر کو اپنی ماں کی تربت پہ آنا مت چھوڑ۔ اے میرے لال تو مجھے دیکھ لیتا ہے تجھے دیکھ لیتا ہے، بیٹا کرتا ہے ماں یہ تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا ہی آ رہا ہے؟ تو ماں سے کرتی ہے میرے لال جب تو گھر سے ارادہ کر کے چلتا ہے کہ ماں کی قبر پر جا رہا ہو تو فرشتے پہلے سے ہی آ کے مجھے پر بلا دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں اے نیک خاتون، نیک بیٹا، نیک سیرت لایا، تیری تربت تیری زیادت کے بعد پہ آ رہا ہے، اے بیٹا تو مجھے دیکھ جاتا ہے میں تیرا دیدار کر لیتا ہوں۔ بھائیو دنیا کا کام کرتی ہو مگر ماں کی تربت پہ بھی جا اور جانے کے بعد یاد رکھو یہ خاتون کا قانون ہے، یہ یو پی کے قانون بیٹھے ہیں الحمدللہ ایمان کے ساتھ بتانا زندگی میں ہوئی۔ اب یہاں پر بیٹھو نہیں آج اچھے وقت چپل کہاں چھوڑ گئے تم لوگ سب باہر چھوڑ جائیں گے، اب ایمانداری سے بتانا، اپنے دل کی تسلی سے اپنے دل پہ اتار کے بتانا، جب تمہارے والد یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے یا بھائی یا بہن کا یا بیٹا یا بیٹی کا تو یہ بتاؤ جب اس کو غسل دیتے ہیں اور کپڑا اس کو پرانا پہنایا جاتا ہے نیا پہنایا جاتا ہے، نیا پہنانا نہیں، جب تم لے کے چلتے ہو تو اس کو کتنے حساب سے لے کے چلتے ہو، کیا لے کے بھاگتے ہو یا آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہو؟ چلو
آہستہ آہستہ تم لے کے چلتے ہو، زمانہ جانتا ہے، پورا خانقوں کو جہاں جانتا ہے کہ آج بات آ رہا ہے جس نے کبھی زندگی میں غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر آج مسجد کے خادم اب سرکار نے اس کو غسل کرایا۔ زمانے میں کبھی نیا لباس میسر ہوا، مگر آج اس کو زیادہ تقریباً لباس پہنا دیا ہے۔ ملت کے جوانوں، ایک پاکیزہ کو تم پاکیزہ مٹی کے اندر رکھ کے آئے، ایک ناپاک چپل ایک جوتی تم اس کی تربت لے کر چلتے ہو، اس کے سینے پہ جاتے ہو، بتاؤ ان کو کتنا بوجھ محسوس ہوا، کتنا بوجھ محسوس ہوگا۔ آج تو تیرے گھر کو اتنا پاکیزہ جانتا ہے کہ گھر کے دروازے پر چپل کو چھوڑتا ہے۔ محترمہ بی بی کا ڈنڈا مضبوط ہے، اس واسطے اگر چپل لے کر آؤ گے تو خیریت نہیں ہے، روٹی نہیں ملے گی۔ اس ڈنڈے کی کوئی فکر مگر بات کی کسی فکر نہیں ہے۔ بتاؤ تو صحیح کہ جنازے کی نماز چپل پہن کے پڑھو گے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہ مسجد میں چپل پہن کے نماز پڑھو گے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بے وقوف سے بے وقوف چپل پہن کر نہیں پڑھتا ہے۔ اگر نہیں چپل پہن کے اگر جنازے کی یا مسجد کی نماز پڑھے تو ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اگر نہیں پہن کے پڑھیں گے ہو جائے گی، مگر دل پہ یہ رات جائے گی کہ جوتا یا چپل پہن کے یہ نماز ہے۔ اے میرے بھائی، جب تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو تم گندے چپلے کو پاکیزہ مٹی پر کیوں لے کر کیوں جا رہا ہے؟ لیکن یہ بتاتے کہ تیرے چپل مسجد کے امام سے بھی اعلیٰ ہو گئے، کہ مسجد کے امام سے بھی زیادہ ممتاز تیرے کیا نظر آ رہے ہیں؟ اب جس کے پیچھے تو نماز پڑھتے ہو وہ تو روڈ پہ چپل اتار کے جاتا، چاہے برسات کا مہینہ ہو یا سردی کا مہینہ ہوگا، اور تم ایک ایسے ہو کہ پیر سے چپل نہیں نکالنا چاہتے، کس واسطے کہ گانٹا چھ جائے گا، تمہارے گرانے سے چلے گئے۔ آخرت کو پہچانو، بار بار غوث کے خالی قرآن کہتے ہیں جو میں ہر اور ہم بھی، مگر سمجھ میں نہیں آتی کہ حوصلہ مطمئنہ حقیقت مانے کو بات کرتے ہیں، کوئی برا بھلا نہیں کہا جاتا، کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے، سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ زمانہ کہتا کل تقریر کراتی، آج بھی کراتی کہ مولانا صاحب جمعے میں شاندار تقریر کرنا کس واسطے کہ تاج کی داری میں کوئی عورت نہیں آنی چاہیے، افطاری صاحب کی عورت ہے بھی نہیں، یا ان کی والدہ ہے میری والدہ ہے میری بہن تھوڑی آنی چاہیے، یہ تمہاری اور میری بیٹیاں ہوں، بیٹی آئیں گے نہیں آئیں گے، اب روکنا تمہاری ذمہ داری تقریر میں بتانا۔ جب تم نے ہم سے یہ بتایا کہ ہم نہیں آنا تو ہم سے زیادہ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ ان کا جانا جائز نہیں ہے، تو پھر تم کیوں نہ رکاوٹ ڈالتے، تم کیوں نہ ان کے گلے میں پٹا ڈالنے کی کوشش کر رہے، تم کیوں نہ ان کو اچھے پلیٹفارم میں لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، تم اپنے دماغ سے رکاوٹ ڈالو، ورنہ پچھلی بار بتائے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم کے اندر لے 4 مردوں کو ایک عورت جہنم کے اندر لے کر جائے گی، اور باپ وضو جب چلا کرے مردہ تو وضو کے ساتھ چلا کرو۔ میرے پیارے، اگر کوئی کسی بادشاہ کے اگر دربار میں پہنچ جائے تو بتاؤ اس کا کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ میں بادشاہ کے قلعے میں ہوں، میں بادشاہ کے دربار میں ہوں۔ جب وضو کرنے والا ہوتا ہے تو بادشاہ حقیقی نہیں بلکہ وہ کے قلعے میں وضو کے ساتھ ایک پاکیزہ جنازہ غسل دار جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ تم پھر وضو چلا کرتے ہو، کم از کم 15 منٹ 10 منٹ کا وضو بھی نہیں تھام سکتے تم لوگ۔ اتنی چلتی بعض جو مکار ہیں تو وہی ہتھیلی پر رکھ کے ملنا شروع کر دیتی، اور کہہ رہے ہیں کہ باپ کے نفل میں چھوٹ گیا خبر کے اوپر ہی وہی مالیا پیچھ کر کے وہی ملنا شروع کرتے نہیں کرتے، کوئی چھوڑ بھی آتا تو اسے زمانہ ہے کیا کہتا ہے کیا لگی دے گا تھوڑی سی بہت سا اندر نکلیا وہی مالیا پھینک کر آپ سے اگر بتی جلانا چاہتا ہے لیڈیز کا فوٹو وہیں پہ ڈالنا، ادھر کی شیشی لے کے گیا ادھر کو ڈال کے باپ کی خبر پہ، اور ادھر کی شیشی ڈال کے دوسرے کی خبر پہ، تو یہ بھی تک تکلیف کی بات ہے۔ اب بھی اس کی طرح طرح کام ہوتی، پھول
لے گیا پھول گلاب کے، کہتے کہ پھول کو قاری صاحب نے بہت بار منع کیا، سمجھ میں نہیں آتی آپ لوگوں کو۔ گلاب کے پھول کو اپنے باپ کی قبر پہ اور جس بندی پہ رکھ کے لے گیا اس بندی کو پڑوسی کی قبر پہ ڈالا نہیں، اس بندے کو کچرے میں لا کے باہر ڈسٹرکٹ میں ڈال کے لے آئے۔ یہ کوئی بات ہے کہ بندی کو دوسرے کی قبر پہ، یہ گلاب کی شیشی کو دوسرے کی قبر پہ، یا گھر کی بتی کا پیکٹ دوسرے کی قبر پہ ڈالنے کے لیے کہاں تک تجھے سبق مل گیا ہے؟ نہیں، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنا میرے باپ کی تعریف نہیں ہے، مولانا شاروخ کے باپ کی تعریف نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنا خدا پاک کی تعریف ہے، اور جو خدا پاک کی تعریف کسی مقام سے کرتا ہے اللہ کی تعریف عرش اعظم پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی تعریف عرش اعظم پر کیا کرتا ہے۔ اب تمہیں کے چہرے کو دیکھ کر ایک بات اور یاد آئی، انشاءاللہ سنو اور سچی فاطمہ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ بغداد شریف کے اندر ایک پاک دامن پاک بی بی اللہ کی نیک بنتی، اللہ کی نیک بلیہ کا انتقال ہو گیا، پورے شہر کے اندر منادی اعلان کر دیا گیا، پورے شہر میں سنوائی کہ آج اللہ کی نیک بنتی پاس بی بی کا انتقال ہو گیا ہے، فلا ٹائم فلا وقت ان کی نماز جنازہ کو ادا کیا جائے گا۔ پورے شہر میں اعلان ہو گیا، حضرات محترم مدن بغداد شریف کے اندر ایک کفن چور بھی رہا کرتا تھا۔ دنیا کے اندر نہ جانے کے کیسے انسان ہیں کہ بعض بات چوری تو کرتے ہیں مگر بعض کی بھی چوری کر لیا۔ یہ بغداد شریف کے اندر اس کفن چور نے اس آواز کو سنا تو دل میں خوش ہو گیا کہ آج تو اللہ کی بندی، اللہ کی بندیہ کا جنازہ ہے، شاندار قیمت کے کفن دیا جائے گا۔ حضرات وقت کا انتظار کر رہا اور اپنے بھیس کو یہی بھیس میں رکھا تاکہ وہی محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے جو مولانا کو پیسے دے دیا کرتے ہیں، یہ بھی میدان میں اصل میں کامیاب جاؤ گے۔ میرے پیارے وقت نہیں ہے، آج صاحب نے پہلے کہہ دیا تقریر ایک ہی طرف رہی آپ کی قریب موت کی طرف، میں اس کو بولنے کے لیے لگاتار محبت سے کہو سبحان اللہ۔ کفن چور خوش کہ آج تو بادشاہ کا جنازہ ہے، قیمت کا کفن ہوگا۔ وقت کٹتا گیا، غسل کفن کا ٹائم آ گیا، حضرات غسل دے کر کفن کو پہنایا گیا، اس ٹائم کو انتظار میں رکھا گیا، نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، حضرات محترم جماعتیں لگ رہی ہے، اعلان ہو گیا کہ بادشاہ کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، سب لوگ جماعتیں لگا لے، میں بھی اور تم بھی جماعت میں کھڑے ہو گئے، مگر یہ کفن چور بھی اسی جماعت میں کھڑا ہو گیا تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ پڑ پائے۔ اس نظریے سے یہ کفن چور کھڑا ہو جاتا ہے، حضرات نماز جنازہ ادا ہو گئی، قبر کے اندر اتارا گیا، تخت لگا کے لڑکی کو چڑھا کر آسان و دعا کے بعد تو میں اپنے گھر کو واپس چلے آتے ہیں۔ رات کے لمحات میں یہ جنازہ قبرستان پہنچایا گیا تھا۔ حضرات محترم برادران اسلام، یہ کفن چور جاگتا رہا، رات کا پہلا حصہ گزر گیا، اب دوسرا حصہ گزرنے کے قریب تھا۔ اس نے شہر کے اندر کو نظر دوڑا کر دیکھا، کان کو لگا کر دیکھا تو پورے شہر کے اندر سناٹا کا چھایا تھا، اب کوئی نہیں جاگا تھا بلکہ پورا شہر سویا ہوا تھا۔ یہ اپنے بستر سے ہلکے اٹھ کے دھیرے دھیرے قدموں کو بڑھاتا ہوا قبرستان کی جانب چلتا ہے، اور قبرستان قبر کے پاس جانے کے بعد پہلے تو مٹی کو ہٹایا، اور مٹی ہٹانے کے بعد جوانو اس نے تخت کو ہٹا کر اندر کو ہاتھ ڈالنا چاہا، اتنے میں اندر سے صدا آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ کی شان، اللہ کی شان، ایک جنتی دوسرے جنتی کا